خدمت میں عرض ہے کہ بیان اور مطالبے کے آخر تک بیٹھیں اور اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ درمیان میں اٹھنا یہ مجمع کے اندر انتشار کا سبب بنتا ہے، اس لیے خود بھی اس سے بچیں اور دوسرے کو بھی پیار و محبت سے اس بات کے بارے میں سمجھائیں۔ بیٹھ جائیں جی، کھڑے نہ رہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ کا بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کی توفیق عطا فرمائے جس بات کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ جتنا انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تھے، تمام دنیا انسانوں کا انبیاء علیہ السلام کا مقصد یہی مقصد تھا کہ تمام دنیا انسانوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ جائے، اللہ کو خالق مانے، اللہ کو مالک مانے، اللہ کو رازق مانے، اور ساری کی ساری کامیابی ایک اللہ کے ہاتھ میں دے گی کہ بھائی کسی چیز کے اندر کامیابی اللہ نے رکھیں گے جب تک اللہ نہ چاہے۔ آسمان والا نظام، زمین والا نظام، فرشتوں کا نظام، سمندروں کا نظام، پہاڑوں کا نظام، یہ پورا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے۔ اس بات کا ہمارے یقین آ جائے کہ بھائی پورا کائنات کو چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے، اور اتنا مخلوق کو رزق دینے والا اللہ کی ذات، اور تمام مخلوق کو ابھی جتنا انسان دنیا کے اندر آ رہا ہے اور جو موجود ہے سب کو اللہ رب العزت نے سب کو رنگ دیا، عطا فرمایا۔ ایک برابر رنگ نہیں ہے، مختلف رنگ ہیں، اور سب کو اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو علیحدہ علیحدہ آواز دیا، اتنا بے تنہا خزانے اس کے ہے۔ ہمارے یقین آ جائے کہ کرنے والا کون ہے؟ یہ میرا اللہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے، کہتے جب نبی گشت کے لیے نکلتا تھا، نبی گشت کے لیے نکلتا تھا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے فرشتوں دیکھو میرا نبی گشت کے لیے جا رہا ہے، میرا نبی گشت کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرما لیں گے قسم و ذات کی، جب نبی علیہ السلام کا امتی اور دائی دین کے محنت کرنے والا جب گشت کے لیے نکل جائے گا، جس نظر سے نبی کو اللہ پاک دیکھ رہا تھا اسی نظر سے اللہ پاک اس امتی کو دیکھیں گے۔ یہ اتنا عظیم کام اللہ پاک نے عطا فرمایا، اس کام کی قدردانی نصیب عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، حاضر والا بات نہیں ہے۔ مولانا علیہ رحمۃ اللہ کے پاس کچھ بند ہے کہ حضرت ہمارے لیے نجات کا راستہ بتائیں، تو مولانا نے کیا فرمایا؟ کہتا آپ تو نجات کے پیچھے لگے، میں تو درجات ڈھونڈ رہا ہوں، درجات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے آگے کرسی لگا رہیں گے، اس کے اوپر نبوت کا مور، اور اس کے پیچھے اور کرسی جو لگے رہیں گے، تو وہ نبی علیہ السلام امت کی کرسی ہے، دائی کی کرسی ہے، دین کی محنت کرنے والا کرسی۔ بس اتنا فرق ہے، اس کے اوپر مور ہے، آپ کی کرسی پر مور نہیں ہے، اس کی کرسی آگے، آپ کی کرسی پیچھے۔ کہتا حضرت ہمارا نجات کا راستہ بن جائے تو ہم اس کے پیچھے آئیں۔ کہتا اس نے پھر کیا فرمایا؟ کہتے نجات تو اللہ پاک نے اس عورت کا بھی کروایا جو اس دنیا میں کوئی گناہ اس نے نہیں رہا تھا، سارے گناہ اس نے کیے تھے۔ ایک کتا آ رہا تھا رستے سے، اس کتے کو پانی پلایا، اللہ پاک نے اس عورت کا بھی نجات کروایا۔ اور ایک آدمی میدان پر آ کر کے خدا کے دین کے لیے آ جائیں، شب جمعے پر آ کر کے اس کو بیان کو سن کر کے اور اللہ کے دین غم کے لیے بیٹھے ہوئے اور سوچ رہے کہ خدا کے دین دنیا میں کس طرح پھیل جائیں، اس پر کیا ملیں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے، کہتے جو اللہ پاک دینے پر آ جائے، کہتے زمین آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے، خلا یہ سونے سے چاندی سے ڈالر سے بھر جائیں، سونے چاندی سے بھر جائیں، اور یہ ساری کی ساری مال جو ہے ایک آدمی کا ملکیت بن جائے، ایک آدمی کا
ملکیت بن جائے، اور یہ ساری کی ساری مال اللہ کے نام پر صدقہ کروائے. کیا کرے؟ صدقہ کروائے. وہ اللہ پاک نے اعلان کروایا کہ آپ کا مال میں نے قبول کروایا. کیا کیا؟ ابھی میرے دوستوں بزرگوں، دعوت والا اور صدقے والا سینٹر میں ایک مقابلہ آ گیا. مقابلہ یہ حدیث مبارک صبح سے شام تک ہے، اس کے مفہوم ہے. وہ ارب و کرب والا بندہ جس نے اللہ کے نام پر سارے مال صدقہ کروایا، اللہ نے قبول بھی کروایا، اور ایک آدمی صبح سے شام تک اللہ کے راستے میں نکل گیا. کہاں نکل گیا؟ وہ آدمی اس کے پیچھے نہیں پہنچ سکتے. وہ آدمی اس کے پیچھے نہیں پہنچ سکتے. تو اتنا اللہ رب العزت دے رہا، پھر بھی ہم سوچتے ہیں یار اس کام کو ہم کریں یا نہ کریں. میرے دوست بزرگوں، حقیقت ہے قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ پاک کیا دے رہا ہے اس کام پر. اللہ کی وعدہ ہے، وعدہ دین کی محنت کرنے والے کے ساتھ اللہ کی وعدہ ہے. اللہ کرے ہم سب دن کی محنت کرنے والا بن جائے، اور پورا مجمع دن کی محنت کرنے کے لیے آیا. اس طرح بات نہیں کہ بھائی ادھر آ کے نہیں، جتنا مجمع جو ہے میرے دوست بزرگوں، خدا پاک کی کرم سے، فضل سے، کرم سے یہ پورا مجمع اللہ کے دن کی محنت کرنے کے لیے آیا. ایک ساتھ فکر کرنا، یہ حدیث مبارک تو ہے نا بھائی، اس کا مفہوم ہے ایک ساتھ فکر کرنا 70 سال عبادت سے افضل ہے. کتنا؟ 70 سال عبادت سے افضل ہے. اور میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت دکھا رہے جو دین کے محنت کریں گے اس کے ساتھ میرے مدد کے وعدے ہیں. اس کے ساتھ کیا؟ میرے مدد کے وعدے ہیں. جب گشت کریں گے، تعلیم کا حلقے لگائیں گے، مارے لوگوں کے پیچھے پھیریں گے، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلائیں گے، تو میرے دوست بزرگوں اس پر کیا دیں گے اللہ پاک؟ کہتے اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو خدا کے دین کی طرف بلانے والا بن جائے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، انبیاء علیہ السلام جو تھے نا، انبیاء علیہ السلام، اس کے ساتھ براہ راست مدد تھا خدا کی. براہ راست موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی، تو اللہ نے اس کو فرمانے لگی کہ موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کو دعوت دے دو. دعوت کے اندر ایک طاقت ہے، طاقت. اس نے فرمایا یا باری تعالیٰ میرے ساتھ اپنے بھائی کو بھیج کے چاہیے، اپنے بھائی بھی لے کے جاؤ. دونوں روانہ ہو گئے. دائی کے ساتھ نہ فوج ہے نہ اسلحہ ہے، اس کے ساتھ کون ہے؟ میرا اللہ ہے. میرا اللہ ہے اس کے ساتھ. دائی کے ساتھ میرا اللہ ہے. اور پھر سیدھا فرعون کی طرف گیا، فرعون کو دعوت دیا. کہتے بھائی آپ وہ بندے نہیں جاؤ اوپر کچھ کھینچتے. کہتا ابھی میں انہیں میں اللہ کے نبی ہوں. کیا ہوں؟ میں اللہ کے پیغام میں آپ کے میں نے اللہ کے پیغام آپ کی طرف میں نے لایا. کہتا آپ کے ساتھ کچھ ہے؟ نبی کے ساتھ تو سب کچھ ہے. تو اللہ رب العزت نے اس کے اللہ نے فرمانے لگا میرے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے جو ہاتھ میں جو ہے لاٹھی، اس کو پھینک دو. اس نے پھینک لیا. تو لاٹھی سے سانپ بنانا کس کا کام ہے؟ اور سانپ سے لاٹھی بنانا کس کا کام ہے؟ تو وہ فرعون کے محل کے ساتھ اس طرح پھیر رہا تھا. کیا خیال ہے تیرے اوپر جو سانپ آ جائے تو تیرے زمین سے پاؤں نکلے گا نہیں نکلے گا؟ ہاں جی. کہتا ہے بس اس کو قابو کر دو، بس میں ایمان لا رہا ہوں. اور پھر اس نے کیا کیا کہ بھائی آپ تو جادوگر ہیں، نعوذ باللہ. کہتا ہے میں جادوگر نہیں، میں اللہ کے نبی ہوں. میں کیا ہوں؟ میں اللہ کے نبی ہوں. اس کے لیے جادوگر کو میدان پر کھڑا کیا. ہر جادوگر نے اپنے جادو کو چلایا. موسیٰ علیہ السلام اکیلا تھا. کس طرح تھا؟ اللہ کی ذات اس کے ساتھ تھا. میدان میں تھا، میدان. آج میرے دوستو بزرگوں، ہم دنیا کے اندر اس وجہ سے پریشان ہیں جب ہم نے اللہ کی ذات اپنے ساتھ لیا نہیں ہے. ہمارے یقین دنیا کے اوپر ہے. دنیا کے اوپر دنیا مل جائے تو میں بنوں گا، مجھے عزت ملیں گے، مجھے یہ ملیں گے. قسم خدا کی دنیا کسی چیز کے اندر عزت نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہ پورا میدان کے اندر سام بن گئے. اور میرے دوست بزرگوں، جب اللہ رب العزت فرمانے گئے موسیٰ علیہ السلام آپ نے کہا ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو پھینک دو. جب لاٹھی پھینک لیا تو جتنا میدان میں سام تھے سب سے ایک لقمہ بنا دیا. بنانے والا کون ہے؟
یہ میرا اللہ ہے۔ آج تو ہم اللہ کو بیان کرواتے نہیں، ہم ڈرتے ہیں۔ اللہ کی حق ہے ہمارے اوپر، اللہ کے اوپر ہمارے اوپر اللہ کی حق ہے، حق۔ آنکھیں اس نے دیا، زبان اس نے دیا، سب کچھ اس نے عطا فرمایا۔ میرے دوست بزرگوں، قسم خدا کی ہمارا یہ 6 فٹ بدن ہے، یہ کسی کا امانت ہے۔ ہم ہانگ کانگ میں گشت کر رہے تھے تو مجھے ایک ساتھی نے فرمانے لگے، امیر صاحب یہاں ایئرپورٹ میں ایک بندہ ہے اٹک کے رہنے والا، اس کی بڑا کاروبار ہے، اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے تو اچھے۔ میں نے بولے ٹھیک ہے۔ ایئرپورٹ کے اندر شیشے کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ٹیلی فون اٹھا رہا تھا، دوسرا اٹھا رہا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھول کر کے میں نے بولا السلام علیکم، سلام کے بجائے اس نے سیرے لایا، اس طرح ٹائم نہیں تھا اس کے پاس۔ تو میں نے حضرت آپ کے پاس کچھ ٹائم دے دے، آدھا گھنٹہ آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتے، مسجد سے بس دیا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں نے بولا حضرت 15 منٹ تو دے دے۔ کہتا میرے پاس 1 سیکنڈ نہیں ہے، تم مجھ سے 15 منٹ مانگ رہے۔ میں نے اس کو بتایا حضرت ناراض نہ ہونا، یہ ٹائم نہ تیرا ہے نہ میرا ہے، کسی کا امانت ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے بھی لے سکتا ہے اور آپ سے بھی لے سکتا ہے۔ ہم نے دروازہ بند کر کے ہم آگے چلے گئے گشت کے لیے ہانگ کانگ میں۔ گشت کرتے کرتے الحمدللہ 8 ساتھی وصول کروایا، مغرب کا بیان کیا۔ مغرب کے بیان کے بعد اس کا ترتیب بنائی اور پھر ترسخان بچھایا، کھانے کے لیے بیٹھ گیا سب ساتھی۔ ایک نوجوان آ کر کے چھپلی کے جگہ میں کہتا امیر سے السلام علیکم۔ میں نے وعلیکم السلام۔ کہتا آپ نے جو ساتھی کو ایئرپورٹ کے اندر دعوت دیا تھا، آیا ہے اللہ ہمارے سب کی حفاظت فرمائے۔ کہتا اس کے ایک سائڈ پر فالج ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فالج سمجھتا ہے، بڑا مضر بیماری، اللہ پاک ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھ کر کے وہاں سے سیدھا روانہ کا 12 نمبر کمرہ چینک اسپتال میں تھا۔ جب ہم نے دروازہ کھول کر کے مجھے کہنے لگا امیر صاحب امانت والے نے مجھ سے امانت لے لیا، امانت والے نے مجھ سے امانت لے لیا۔ قسم خدا کی آنکھیں میرے نہیں ہے، کسی کا امانت ہے۔ یہ زبان میرے نہیں ہے، کسی کا امانت ہے۔ یہ دماغ میرے نہیں ہے، کسی کا امانت ہے۔ یہ ہاتھ میرا نہیں ہے، کسی کا امانت ہے۔ یہ پاؤں میرا نہیں ہے، کسی کا امانت ہے۔ اسی امانت کو امانت جگہ پر لگائیں۔ اللہ نے دن کی محنت کرنے کے لیے دیا یہ امانت۔ اب یہ ہمارے جو یہ بدن کہاں استعمال ہو رہا ہے، امانت کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ جب بچ جائیں کہتے جی بس مجھے ابھی کام سے فارغ ہو گیا، بس انشاءاللہ میں چیلے کے لیے تیار ہوں، ابھی فارغ ہو گیا کام سے۔ ابھی تو ہمارا زندگی فارغ ہونے میں چلتا ہے، کہتے دنیا میں دن میں کس طرح پھیل جائیں گے، 100 روزوں کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ جب 300-400 روزے ہمارے اوپر گزر جائیں گے پھر کہتے جی بس میں ابھی فارغ ہو گیا۔ فارغ میں تو اسپتال چلو جو وہاں ہم کو فارغ ملے گا، قبرستان میں چلے جو وہاں ہم کو فارغ ملے گا۔ ایک فارغ آدمی کا کام تو نہیں ہے، یہ تو جس کا کام ہے اسی کا کام ہے۔ جو آپ نے کام کو قربان کروایا اس کام کے لیے، پھر اللہ پاک دنیا کے اندر فیصلے فرمائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے کا گورنر تھا اور 6 دکانیں تھے کپڑوں کا۔ کتنا دکانیں تھے؟ 6 دکانیں تھے، 6۔ اس میں سیڑھی لگا کر کے اوپر سے تان اتارتے تھے۔ جب سب کچھ اس نے خدا کے دین کے لیے قربان کروایا، 6 سے 6 دکانیں قربان کروایا میرے دوستو، اور سب کچھ اس کے گھر کے اندر جو کچھ تھا وہ ساری اللہ کے راستے میں خرچ کروایا۔ اور جب حضور پسند فرمانے لگے کہ آج بھائی بیت المال میں مال جمع کر دو، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج انشاءاللہ آپ سے میں جیتوں گا۔ حضرت عمر نے مال رہا، عمر کتنا مال رضی اللہ عنہ، کہتا آدھا چھوڑ دیا آدھا لایا۔ ابو بکر سے فرمانے لگے ابو بکر آپ نے کیا کیا رضی اللہ عنہ؟ کہتے یا رسول اللہ اللہ کی نام رو، آپ کی زندگی کا سنت طریقہ میں نے چھوڑ دیا، بقیہ میں نے سب آپ کی خدمت میں حاضر کروایا۔ حضرت نے فرمانے لگے کہ واقعی اس عمل بھی میں پیچھے رہ گیا۔ وہ لگانے والے تھے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سلام بھیجا ہے، دنیا کے اندر سلام بھیجا ہے۔ حضور پسند کی خدمت میں بیٹھے ہوئے اور فرمانے لگے یا ابو بکر سے سلام بھیجا، کہتے اللہ رب العزت کے اوپر سلام بھیج رہا ہے، سلام۔ جو مکے کا گورنر تھا اس کے اوپر سلام نہیں آ رہا تھا، کپڑوں کا دکان جو تھا سلام نہیں آ رہا تھا۔ جب سب کچھ تو خدا کے دن پر اس نے ختم کروایا لگایا تو آسمان سے سلام آ گیا۔
ابھی تو ہم بچانے والا لگا لے نہیں ہے، جب ہمارے ساتھ تھوڑا سا بچ جائے نا کہتے ہیں اس کو لگاؤ لگے برکت آ جائے گا۔ ابھی ہم تبلیغ کا کام برکت کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ برکت مل جائے۔ برکت کا کام نہیں ہے، قدم قدم پر اللہ کی ذات مل رہے ہے۔ ہم حج کے لیے گئے تھے تو میرا تشکیل طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ ہم مدینہ منورہ مسجد نبی میں تھے، وہاں روزانہ مشورے کے لیے جاتے تھے۔ پھر تو ہم مسجد نبی سے باہر نکل کے سین میں ہم دعا مانگ رہا تھا، طارق جمیل سے دعا مانگ رہا تھا۔ ایک مفتی صاحب آ کر کے آگے، وہ مدینہ منورہ کے تھا، ضعیف تھا، تو کہنے لگے طارق بھائی کیا کر رہے؟ کہتے میں دعا مانگ رہا ہوں، ہم گشت پر جا رہے ہیں۔ تو اس نے فرمانے لگے جب حضور پاک سلام اپنے گھر سے مسجد نبی سے نکل کر کے یہاں دعا مانگتا تھا، یہاں دعا مانگتا تھا، میں نے بولا یا اللہ کتنا کریم رحیم ذات ہے، ہمارا یہاں جمع ہونا اور یہاں دعا مانگنا یہ اسی کا کرم ہے، یہ اسی کا کرم ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، جو وہ اس کام کو ہم اپنا مقصد بنائیں گے، میں آپ کو کیا بتاؤں، قسم خدا کی پورا نظام تیرے مرضی سے چلے گا، پورا نظام۔ ایک جماعت اللہ کے رستے میں جا رہا تھا جنگل کے اندر، درخت پر چڑھ کر کے اعلان کیا ہے جنگل کے رہنے والوں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ہیں، جنگل ہمارے لیے خالی کرواؤ۔ ہر درندہ، ہر جو تھے اپنے بچوں کو منہ کے اندر پکڑ کر کے وہ جنگل سے نکلتے تھے۔ میرے دوستو بزرگوں، اصحاب کا مجنون تھے وہ میرے دوستو بزرگوں، اس نے سب کچھ خدا کے دین پر لگایا۔ اس وجہ سے میرے دوست دنیا کے اندر اللہ پاک نے اس کے لیے جنت کا جو نا آواز فرمایا ہے، میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے۔ ہمارے لیے کوئی راضی کا الفاظ آیا بھائی؟ ابھی ہم مطمئن بیٹھے ہوئے، مطمئن ہے سب کہ الحمدللہ میرا 7 مہینے بھی لگ گیا، سال بھی لگ گیا، اور 4 مہینے بھی لگا رہا ہوں، اور چلے بھی لگا رہا ہوں، سروزی بھی لگا رہا ہوں، یہ بھی کر رہا ہوں، یہ بھی ہم مطمئن ہیں۔ وہ مطمئن نہیں تھے، وہ ہر وقت یہ سوچتے تھے کہ بھائی ہمارے اندر کون سا کمی ہے جو اس کمی کو دور کروائیں، ہمارے اندر تو 1000 کمی ہے۔ دائی جو ہوتے ہیں نا، دائی، جب آسمان سے منافقین کے نام آئے، آسمان سے جو نام آئے تھے، تو حضرت عمر ہو وہ اصحاب کے پاس گئے کہ بھائی میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں کہ کس کس کا نام آیا۔ اللہ اکبر، دائی ہوتا ہے، میں آپ سے نہیں پوچھا کس کس کا نام ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں جو میرے اس میں دیکھو میرا نام تو نہیں ہے، ہاں میرے مومنین ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نبی اللہ نے بنانا تھا تو اس کو اللہ پاک نے وہ عطا فرماتا تھا، وہ بھی رو رہا کہتے اپنے نام کو منافقین کے اندر ڈھونڈ رہا تھا، اور ہم اپنے نام کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ ابھی ہم درجات کے اندر لگے، ہمارے درجات کہاں تک پہنچ گیا۔ دائی جو ہوتا ہے نا، وہ درجات کو پیچھے نہیں جائے گا، دائی میرے دوستو اپنے منافقین کے اندر سوچے گا، یہ میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں۔ دائی جو ہوتا ہر وقت ندامت میں جائے گا، یا اللہ میں نے گشت کیا لیکن میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے نماز پڑھ لیا تو پتہ نہیں نماز اللہ اس کو قبول فرمائے۔ جو نیک عمل ہم جتنا کر رہے ہیں اس پر ندامت کرنا چاہیے، ندامت ہم کرتے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، ہمارے علماء کرام کی عمر میں برکت عطا فرمایا، حقیقت ہے یہ علماء کرام نے ہمارے لیے اس کام کو شیشے کی طرح صاف کروایا، حقیقت ہے۔ مولانا علیہ رحمۃ اللہ کون تھا؟ عالم تھا۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ کون تھا؟ حضرت جی کون تھا؟ انعام اللہ حسن سے سارے ہمارے یہ علماء تھے۔ اتنا محنت کرتے کرتے ابھی انپڑھ سے انپڑھ آدمی بھی چل سکتے ہیں، اس رستے میں چل سکتا ہے، نہیں چل سکتا ہے؟ ہاں جی، انپڑھ سے انپڑھ آدمی بھی چلیں گے۔ اللہ رب العزت آپ نے علم سے علم عطا فرمائے گا، آپ نے سمجھ سے سمجھ عطا فرمائیں گے، آپ نے صبر سے صبر عطا فرمائیں گے، اور اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اجر عظیم۔ علماء کرام فرماتے ہیں اجر عظیم جو ہے نا یہ دنیا میں نہیں آ سکتا، یہ دنیا چھوٹی ہے، آخر بڑا لمبا زندگی ہے، ادھر عطا فرمائیں گے۔
ایک بادشاہ تھا نا بادشاہ، اس کے پاس کچھ بندہ آیا کہ حضرت مجھے گھی چاہیے، دیسی گھی نہیں ہوتا ہے گائے کا، 1 کلو چاہیے۔ تو بادشاہ سلامت نے بتایا کہ بھائی اس کو پورا، اس زمانے میں جتنا تھا 16 کے جی ٹیم تھا یا اور دیا، اس کو دے دو، پورا ٹیم دے دو 16 کے جی والا۔ بادشاہ نے فرمانے کہ حضرت یہ تو 1 کلو مانگ رہا، کہتا ٹھیک ہے اپنے سوچ کے مطابق مانگنے دو، میں اپنے شان کے مطابق عطا فرماؤں گا۔ قسم خدا کی قیامت کے دن اپنے شان کے مطابق دائی کا عطا فرمائے گا۔ ہاں اس طرح بات نہیں ہے۔ ہر نبی کو اللہ رب العزت 26 لاکھ حور عطا فرمائیں گے۔ کتنا؟ 26 لاکھ حور عطا فرمائے گا۔ اور دائی کو کتنا عطا فرمائیں گے؟ 25 لاکھ۔ تو کیا حال ہے 25 لاکھ سنبھالیں گے؟ ابھی تو ایک نے سب کو تنگ کروایا۔ 25 لاکھ کتنا بڑا جنت عطا فرمائیں گے۔ شراب کا نیر، دودھ کا نیر، میٹھا پانی کا نور، اور کتنا حسن، یوسف علیہ السلام کی طرح اللہ پاک حسن عطا فرمائیں گے، داؤد علیہ السلام کی طرح آواز، آدم علیہ السلام کی طرح قد۔ آپ اندر بیٹھے ہوئے آپ کو سب کچھ باہر نظر آئے گا، باہر جائیں گے تو اندر سے سب کچھ نظر آئیں گے۔ اللہ نے اتنا بڑا پروگرام بنا دیا، ابھی میں سوچ میں پڑا ہے کہ بھئی آگے کیا ملے گا۔ خدا کے بندے، یہ چھوٹی سی دنیا میں آپ دھوکے میں چل رہے، دھوکہ ہے، سارا دھوکہ ہے۔ یہ دھوکے سے نکل جاؤ، لوگوں کو بھی نکالو اور خود بھی نکلو۔ جب ہم نکلیں گے اللہ کے فضل کرم سے میرے دوست بزرگوں، اللہ کی مدد آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے، آنکھوں کے ساتھ۔ اور اس محنت کی وجہ سے میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں، اس محنت کی وجہ سے آج پورا دنیا میں اللہ پاک نے دین کو زندہ کروا رہا ہے۔ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ آپ 50 سال پیچھے چلے جاؤ، پہلے زمانے میں نوجوان کو زندگی میں کوئی دین تھا؟ ہاں جی، اس کی زندگی سنت مطابق تھا؟ نہیں تھا۔ عورتیں جو ہمارے عورتیں تھے وہ بیچارے دین سے نہ خبر تھے، کباڑ میں ہمیں ڈال دیتے، بس روٹی پکانا اور چائے پکانا اور گھر کی خدمت کرنا اور بچوں کی حفاظت کرنا، یہ کرنا، بس یہی تھا۔ اب یہ الحمدللہ اس کام کی برکت میں آپ کو بتاؤں، آج پورا یہ ہمارے کوارٹر ڈویژن میں آپ دیکھو، مدرسے کو گنتی کرواؤ، مدرسے بنات کتنے ہیں اور مدرسے لڑکوں کا کتنے مدرسے بن گیا۔ پہلے تو 2 مدرسے تھے، پرجگان مدرسہ اور قاضیان مدرسے، 2 مدرسے تھے۔ ابھی آپ سچ بات ہے، ہر بستی کے اندر مدرسے آئے، مدرسے نہیں آئے۔ ہاں جی، یہ کہاں سے آئے؟ ہاں جی، اس محنت کی وجہ سے مدرسے اللہ پاک نے پیدا کروائے۔ یہ نوجوانوں کی زندگی میں جو آ گیا، کالج کے لڑکے جو ہے نا مدرسے میں جا رہا، داخلے لے رہا۔ ہم ہانگ کانگ میں تھے، ایک نوجوان آ رہا تھا، 25 سال اس کا عمر تھا، اس کا ماما باندھا ہوا تھا سفید کپڑے، مسواک کے لیے ادھر جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں شراک نماز کے بعد نکل گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے مجھ سے کالج جا رہا ہوں، کالج۔ میں نے بولا اس لباس میں آپ کو چھوڑتا ہے، یہ تو حضور پسند کا لباس ہے۔ کہتا ہے میرے سے 6 مہینے میرے اوپر میٹنگ کیا وہ لوگوں نے، چاہے اس لباس میں مت آیا کرو۔ میں نے بولا یہ میرے نبی کا لباس ہے، مجھے چھوڑنا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس میں واپس چلے جاؤں۔ باہر مجھے چھوڑ دیا حال کے اندر کرسی پر بیٹھ کر کے، لیکن وہ بڑے ظالم تھے، میرے ساتھ جو نا عجیب سا معاملہ کیا، یہاں بھی لڑکی بیٹھا ہے، ادھر بھی بیٹھا ہے۔ وہ لڑکوں نے میرے ساتھ شرارت چالو کروایا، وہ پورا دن میرا سرا رونے کے ساتھ گزر گیا۔ گھر جو واپس ہے مجھے والدہ کہنے لگے بچہ آپ کا چہرہ بڑا خراب ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتا اما آج کے بعد میں کالج نہیں جا رہا ہوں، میرا زندگی خطرے میں ہے۔ تو اس نے فرمانا کہ بچے ابھی کیا کرے، کہاں چلے جائیں، ہمارا تو یہی ملک ہے، اس کے اندر میں نے پڑھنا ہے۔ رات کو تو بھی اٹھو اور میں آپ کو بھی اٹھاؤں گا، دونوں ماں بچے دونوں اللہ پاک کے سامنے روئیں گے تہجد پڑھ کر کے، خوب دونوں رو رو کے اللہ پاک سے مانگے، صبح ناشتہ کر کے بچوں کہتے ہیں چلو خدا حافظ، اللہ کے حوالے میں نے آپ کو کر لیا۔ وہ سیدھا آ کر کے وہی کرسی پر بیٹھ کر حال کے اندر وہی لڑکے ادھر بھی بیٹھے ادھر بھی بیٹھے لڑکیاں، یہاں سے بھی خاموشی، 1 گھنٹہ گزر گیا، یہاں سے بھی خاموشی۔ میں نے جو دیکھ لیا تو 4 لڑکیاں رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہتا آپ کو چہرے کو دیکھ کر کے، آپ کو لباس کو دیکھ کر کے آپ کے اوپر ترس آیا، ترس۔
یہاں جو میں نے دیکھ لیا تو یہ 4 لڑکی بھی کہتا ہمارے بھی یہی معاملہ ہے. 8 لڑکی اسلام کے اندر اللہ نے داخل کروایا. تو میں نے اس کو بتایا تھا آپ کو تو 4 مہینے بھی نہیں لگا ابھی تک کہ آپ کے اندر تبدیلی کہاں سے آئی؟ کہ تعمیر سے ہمارے والد سے پاکستان میں چل کر کے وہاں 4 مہینے لگا کر کے میں اس ٹائم پر چھوٹا تھا. ہمارے گھر کے اندر روزانہ تعلیم کا حلقہ ہوتا تھا. وہ حلقے کے اندر میرا اللہ پاک نے میرے دل کے اندر دین کا عظمت اللہ نے ڈال دیا. دعوت کا ایک عمل جو ہے نا وہ ہدایت سے خالی نہیں ہے. تعلیم کا حلقہ، گشت کرنا، شب جمعہ کو جوڑنا، مہینے کا سروزہ لگانا، مشورے میں بیٹھنا، ہر عمل جو ہے وہ ہدایت سے خالی نہیں ہے. اللہ پاک آپ کو بنائے گا اور آپ کے مشورے کی وجہ سے اللہ پاک پورے دنیا میں خیر پھیلائیں گے. اور اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ نے پیمانے پر دے گا. پیمانہ سمجھتا ہے؟ ہاں جی. ایک عورت تھا، بوڑھی عورت تھا، اس کا بچہ ہر وقت تبلیغ میں اس کا بچہ ہر وقت اللہ کے راستے میں پھرتا رہتا. ایک دن گھر کے اندر وہ آیا. جب گھر کے اندر آ کر کے تو والدہ نے اس کو بتایا کہ بچے آج تو بڑے عرصے کے بعد تو میرے ساتھ گھر پر آئے، آج اللہ پاک سے پو گڑ مانگو. گڑ سمجھتے گڑ؟ ابھی تو گڑ کسی کو پتہ بھی نہیں گڑ کس کو کہتے ہیں. ایک پاؤ گڑ اللہ پاک سے مانگو کہ آپ کے لیے صبح ناشتے کا پروگرام بناؤں. کہتے ٹھیک ہے بھائی. اب صبح تاجر میں اٹھ کر کے وہ امن نے بھی تاجر میں دعا مانگی کہ اللہ پاؤ گڑ دے دے، اور لڑکی نے مانگے دعا. جب کچن کی طرف روانہ ہو گیا، ابھی تو ہم نے سب نے انگریزی سیکھ لیا، کیوں انگریزوں نے یہاں قبر بنایا. واجی سے زرین شاہ سے اللہ قبر نور سے بھر دے. وہ فرماتے کہتے میں اپنے کرک میں جا رہا تھا، ایک چھوٹی سی بوڑھی عورت تھا. میں نے بولا آما کیا کر رہا ہے؟ کہتے ٹائم پاس کروا رہا ہوں. کیا ہوں؟ تو یہ بوڑھی کون سا کالے سے فارغ تھا. کیوں؟ انگریزوں نے یہاں قبر بنایا، اس وجہ سب نے ہمارے لیے انگریزی آسان ہے. تو ابھی ہم اس زمانے میں ابھی تو ہم کہتا کچن. پہلے زمانے میں کچن کو پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے تھے، کوئی چالگیا کہتے تھے، کوئی نغارہ کہتے تھے. ابھی سب کہتے کچن. جب کچن دروازے کی طرف وہ آما چلا گیا، وہ دروازہ کھل رہا تھا. بڑا زور لگایا، دروازہ کدھر کھل سکتا تھا. پھر زور لگایا، اس نے کہا میں نے اندر کوئی چھوڑا بھی نہیں ہے دروازہ، تو میں نے خود بند کروایا تھا. بہرحال دروازہ میں نے جو کھول دیا تو کچن کے اندر سارا گوڑ تھا. جو اس کا بچہ ہے، میں نے بچے کو کہنے لگا آما بچے آپ کو تو میں نے کہتا اللہ پاک سے پاؤ گڑ مانگو. تو کہتا آما آپ کو کیا پتہ، ایک اللہ کی پاؤ ایک ہمارے پاؤ ہے، اس نے آپ نے پاؤ پر دیا. قسم خدا کی قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ نے پاؤ پر دے گا. لیکن اس کام کو کرتے رہو، اس کام کو مت چھوڑو. ابھی جس طرح ہمارا جوڑ آنے والا ہے، ابھی سب سوچ رہا ہے کیا کرے. مت سوچو، توکل اللہ کی ذات کے اوپر کر دو. قسم خدا کی اللہ کی مدد آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے. اس طرح بات نہیں ہے. ایک آدمی دائی ہے، خدا کے دین کی مدد کر رہا ہے، خدا کے دین کے لیے نکل گیا، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلا رہا ہے اور دعوت دے رہا ہے. جس طرح پیر صاحب نے آج عصر سے پہلا اس نے مذاکرہ کیا، کہتا جو دائی ہوتا ہے نا، انبیاء علیہ السلام کا 2 ڈیوٹی تھی. ایک دعوت دینا، دین پر چلانا، ایک عبادت کرنا. اور امت کا ایک ڈیوٹی تھا. اس امت کو اللہ پاک نے وہ دونوں ڈیوٹی انبیاء علیہ السلام ڈیوٹی اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا. امت کا ذمہ واری لگایا کہ بھائی آج کے بعد تیرا یہ ذمہ ہے، نبی نہیں آئے گا، نبی کا انتظار مت کیا کرو. تمام انبیاء علیہ السلام والا کام اللہ رب العزت ہر مسلمان سے لے گا. اور اس میں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ عورتیں بھی شریک کروایا. تو کیا خلے سوچیں گے یا نکلیں گے؟ ہاں جی آواز کمزور آ رہا ہے بھائی نکلو. مولانا حسن فرماتے ہیں نکلو ایک دن نکالے جائیں گے. نکلو ایک دن نکالے جائیں گے. اور مرنے سے پہلا مرنا سیکھو. آنے والا فرشتہ، آنے والا موت کا فرشتہ پتہ نہیں آج رات ہماری کہاں گزرے گا. یہ کل نہیں پرسوں ہمارے گاؤں کے اندر ایک نوجوان تھا، 17-18 سال اس کا عمر تھا.
وہ اپنے گھر سے نکل کر کے آموں کو کہتے ہیں میرے لیے چاول پکاؤ، میں آ رہا ہوں۔ بڑا جو نالا ہے اس نالے کے اندر وہ بڑا سا کڑا تھا، اس نے گرمی تھا، اس نے قمیص وغیرہ نکال کر کے اس کڑے کے اندر، کڑا بڑا نیچے تھا، اس کڑے کے اندر چلا گیا جی۔ ماں انتظار کر رہے کہ میرا بیٹا آئے گا، چاول کھانے کے لیے آئے گا۔ سارے گھر پریشان تھے، کوئی ادھر دوڑا، کوئی ادھر دوڑا، کبھی ادھر دوڑا۔ 1 بجے جو ہے نا وہ کپڑے اس نے وہ کسی درخت کے اوپر رکھے تھے، کہتا کپڑے تو یہی دیکھ لے، جو نیچے پانی میں جو تھا وہ بیچارہ دنیا سے رخصت تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھائی ویسے موت تو اس کے لیے تھا، نہیں، موت سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے موت۔ پتہ نہیں آج ہمارے کس کے پھر اس میں نام ہے، اس لیے ہم کس کو لے کے جائیں گے، واللہ اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن مرنے سے پہلا مرنا سیکھو، موت سے پہلا موت سیکھو۔ جب ہم سیکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے، پھر دن پر چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، پھر دن پر چلنا آسان ہے۔ اللہ کے دن پر نام دینا پھر آسان ہے، خدا کے دن کے لیے نکلنا پھر آسان ہے۔ لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ سب کو ہم اس کام کے لیے قبول فرمائے، پورے عالم کے لیے ہم سب کو خیر کے ذریعہ بنا دے۔ اور میرے دوستو بزرگوں، حقیقت ہے ابھی جتنا جو مجمع بیٹھے ہوا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کیا ملیں گے، اس بیٹھنے پر کیا ملیں گے۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، جب پورا امت اس کام کے لیے تیار ہو جائیں، پورا امت کو اس کام کو مقصد بنائیں کہ بھائی میرا یہی کام ہے، کیا ہے؟ ہمارا تشکیل تو ماں کے پیٹ سے اسی کام کے لیے ہے، اسی کام کے لیے ہے، تو اللہ رب العزت ہمارے اوپر کام کو کھولیں گے۔ ابھی تو ہم رواج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کس نے کام پہ اپنے کام کے اس کام کو مقصد بنایا کہ بھئی آج کے بعد میرا یہی مقصد ہے، قسم خدا کی اللہ کی مدد آج کے بعد تیرے ساتھ شاہ ملال ہو گیا، وہ یعنی ہو گیا۔ اور پھر سے ہم نے کیا بتایا کہ بھائی جب انسان دائی جو چلے گا نا، دائی اس یقین کے ساتھ چلے گا کہ میں اللہ پاک مجھے اس کام کی وجہ سے پالے گا، اس کام کی وجہ سے، کام کی وجہ سے اللہ پاک مجھے پالیں گے، پھر اللہ رب العزت اس طرح اس کو عطا فرمائیں گے، اسی طرح رزق عطا فرمائیں گے، بادشاہوں کی طرح نہ، وزیروں کی طرح نہ، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی طرح پاکیزہ رزق عطا فرمائے گا۔ اور مولانا پول پور سے فرماتے تھے، کہتے میں آپ کو کیا بتاؤں، قسم و ذات کی ایک گشت کرنے سے پورا قرآن زندہ ہوتا ہے، ایک گشت کرنے سے پورا قرآن زندہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم گشت کے لیے سوچ رہے ہیں، گشت کرے یا نہ کرے۔ محلے میں 20 بندے، 25 30 بندے ہوتے ہیں، مقامی بیرونی گشت نہیں ہے۔ میرے دوستوں، کب تک ہم انتظار کریں؟ پورا امت ہمارے ذمہ میں ہے، پورا امت۔ ابھی میرا مہینہ کا تشکیل تھا ریون میں، بیرون کے کمرے میں، بیرون جتنا مہمان تھے، 500 مہمان نیچے تخانے میں تھے، 500 مہمان درمیانے دوسری چھت میں تھے، اور تیسرے چھت میں 500، 1500 مہمان یہ تو وہاں موجود تھے، کھانے کے لیے ہمارے پاس آتے تھے۔ اور 2 دن کے بعد اس کا تشکیل، وہاں سے پھر جاگ بھر کر پھر اور آتے تھے۔ وہاں اتنا مہمان ہے، بلکہ سعودی سے اتنا مہمان آ گیا، اتنا مہمان، جب بھی بزرگ کا حریان ہے کہ یا اللہ پاک نے ہدایت کے فیصلے کر لیا۔ ابھی جب عرب جو حضرات حرکت میں آ گیا، آج پورا دنیا حرکت میں آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی جو ہمارے گاؤں میں مسورات کا جماعت ہے تھا عرب کا، تو عربی نے وہ عجیب سا بات کیا، اے پاکستان والو، ہمارے ساتھ تو بیت اللہ شریف بھی موجود ہے، حضور پسند روزہ بھی موجود ہے، وہاں لوگ آتے تھے، آج ہم دن کی سیکھنے کے لیے ریونڈ آتا، پاکستان آتا ہے۔ ابھی پاکستانی اب ہمارے استاد آپ بن گئے، ہمارے استاد آپ بن گئے۔ میرے دوست بزرگوں، اتنا بڑی بڑی ہستی ابھی سیکھنے کے لیے یہاں آتا ہے۔ وہ اس گرمی کے اندر
اس کو باتھ روموں کے اندر بھی جو آپ دیکھیں گے تو اے سی لگے ہوئی ہیں. یہاں میرے دوست بزرگوں ہمارے کچوں کے مکان میں جو ہے نا اس کی عورتیں بھی بیچارے صبر کر رہے ہیں اور مرد بھی صبر کر رہے ہیں. خدا کے دن دنیا میں پھیل جائیں. اور یہاں سے جو جا رہے تھے وہ تب بھی سے میں بھی اس ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا. کہتا کوہاٹ والوں ہمارے آپ لوگوں نے بہت اکرام کیا. کوہاٹ والوں ہمارے آپ نے بہت اکرام کیا. اس اکرام کو ہم یاد رکھیں گے. اس کرام کو ہم یاد رکھیں گے. یاد ہم وہاں مشورے میں دے تو بٹلہ صاحب اللہ پاک عمر میں برکت عطا فرمائے. تو وہ جو ہفتہ مہینہ گزرا تھا لاہور کا تھا, ملتان کا, مختلف لوگ وہ آ رہے تھے. اس میں قریباً 150 سے 100 سے 70 سے زیادہ بندے نہیں تھے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کوہاڑ کا نمبر کب آئے گا, کوہاڑ کا مہینہ کب آئے گا. ہمارے سارے تقاضے جو ہے نا وہ کوہاٹ والا پورا کروائیں گے. اور مولانا احسان سے فرماتے تھے کوہاٹ والوں آپ لوگوں نے تو بھائی ریون کے اوپر قبضہ کیا. قبضہ ہر جگہ میں ڈنڈے کے ساتھ کوہاٹ والا کھڑا ہے. باتوری میں کوہاٹ والا صفائی کر رہا ہے, درسخانے کوہاٹ والا کر رہا ہے. میرے دوست بزرگوں یہاں ایک حرکت ہے, یہاں ایک محنت ہے. اللہ پاک ہمارے پھر سے ایک عمر میں برکت عطا فرمائے. پورا جو شورا ہے اس کے جو روزانہ والے جو ہمارے پرانے ساتھی علاقے والے سب کو حرکت میں ڈال دیا. حرکت میں نے وہاں مشورے میں بات کیا تھا. کہتا آپ کے کوہاڑ کا وصولی کس ترتیب پر ہوتا ہے. میں نے بولا شاہ صاحب جو ہے نا ہمارے شاہ صاحب وہ کسی کو معاف نہیں کرواتے. خود بھی بیماری کی حالت میں نکلتا ہے اور مجمع کو بھی حرکت میں رکھتا ہے تقاضے رکھ کر کے. اس طرح نہیں کرتے کہ بھائی تو اپنے علاقے سے نہیں, خود جاتا ہے اور اپنے شورا والا کے پیچھے اس کو بیچ کر کے وہاں جا کر کے وہاں محنت کرتے کرتے جس طرح بھی انشاءاللہ ہمارے جو شورا والے سب جو ہے نا حلقوں کے اندر محنت کر رہے. ہر حلقے نے انشاءاللہ کافی کبھی جماعت کے لوگوں نے لکھ دیا کہ بھئی ہمارے حلقے سے اتنے جماعت دیں گے, اتنا دیں گے, یہ دیں گے. یہ سارے معاملے چلتے رہے گا اللہ کے فضل کرم سے. اور اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ اتنا جماعت اجتماع میں نہیں جائے گا جتنا انشاءاللہ اسی جوڑ سے اللہ پاک نکالے گا. سب نیت کر دو. ہاں سب جو ہم نیت کر دیں گے کہ انشاءاللہ میں خود تیار ہوں, اور کسی کو نہیں, میں اپنے تیار ہوں, میں خود تیار ہوں. پھر میں دوسرے کو تیار کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. جب خود تیار ہو جائیں گے تو دوسرے کے تیار کرنا ہمارے لیے آسان ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں ہم کو میں کون سا کارگزاری سناؤں یا بات کون سا کروں. بس اللہ کرے ہم سب کو قبول فرمائے اور پورے عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. الحمدللہ میرے دوست بزرگوں اس کام کی برکت میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج پورا پاکستان کے اندر بیچاروں کے سیلاب آ گیا. پتہ نہیں کیا کیا سیلاب ہے, لوگوں کے گھر ختم ہو گیا, بچوں سمیت چلے گی سمندر کے اندر. میرے دوست بزرگوں آپ خوش یہاں کی ایک محنت ہو رہا ہے, کوشش ہو رہا ہے. اللہ کے فضل کرنے سے میرے دوست بزرگوں اللہ رب العزت نے اس کام کو سب کو ہم اس کام کے لیے قبول فرمائے, پورا عالم کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے. اور میرے دوست بزرگوں کبھی بخل نہ کرنا تشکیل میں. جس نے بخل کیا اپنے جان کو بچا دیا تو میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں یہ مال کہاں لگے گا, یہ کہاں لگے گا, یہ وقت کدھر لگے گا. اللہ پاک ہماری وقت سب سے بچا کر کے اور خدا کے دن پر لگانے کا توفیق عطا فرمائے. ہم خدا کے دن پر پورا مال جان لگا کر کے. اور میرے دوست بزرگوں اصحاب کرمین حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے نکل کر کے جا رہا تھا, ایک اصحابی اس کے ساتھ جا رہا تھا. مدینہ منورے کی بستی سے رونے کے بچوں کا آواز آ رہا تھا. تو اصحاب نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم یہ بچوں کا آواز رونے کے آ رہا, کہتا سب کے والد اللہ کے راستے میں پھر رہے ہیں, یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر پر گیا, اس کے دستک دیا, پھر نہیں نکلا, پھر دستک دیا, پھر نکلا. تیسرا دفعہ دستک جو ہے بڑی مشکل سے فاطمہ رضی اللہ عنہا وہاں دروازے پر پہنچ کر کے کہتا فاطمہ آپ نے دیر کیا. کہتا بابا جان کیا کروں, آج تیسرا دن ہم نے کچھ کھایا نہیں, کمزوری کی حالت کی وجہ سے میں دروازے نہیں آ سکتا, آپ کے لیے کھولنے کے لیے. حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم جو گیا تو حسن حسین دونوں رو رہے. کہتا یہ بھی بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے.
نبی کا نواسے بھوک سے رو رہے. حسین کو اٹھایا، حسن کو اٹھایا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں دے دیا اور کہتے ہیں اس میرے زبان کو چوس. پھر حسین کو اٹھایا اور پھر دونوں الحمدللہ اس کو شراب کروایا. تو میرے دوستوں بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اس کی بیٹی کے اوپر کیا حالت آ رہا ہے، اس کے نواسوں کے اوپر کیا حالت آ رہا ہے میرے دوستوں، لیکن برداشت کروا رہا ہے. نبی سے فرماتا ہے میرے ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے اور جنت جانے والا بن جائے. تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو اس کام کے لیے قبول فرمایا. تو بھائی اس کے لیے فرمائے بھائی جو تقاضا امیر صاحب آپ کے سامنے رکھے گا وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن ایک عرض ہے، کوئی ساتھی نہ اٹھے. جب اٹھ جائیں گے میرے دو سارے زوال وہ سارا معاملہ اس کے گلے میں آئے گا. تھوڑی سی دعا آئے بھائی انشاءاللہ کوشش کرو کہ آخر تک بیٹھ. بھائی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ.